بسم اللہ الرحمن الرحیم اما التانیث بالتاء فشرطه ان یکون علما کطلحۃ وکذالک المعنوی۔ ہم اسباب منع صرف پڑھ رہے ہیں۔ عدل اور وصف کا ذکر ہو چکا تھا۔ آج تیسرا جو سبب ہے وہ پڑھیں گے۔ کل 9 ہیں اور ہم نے 9 پڑھے تھے، اس کو شعر کی صورت میں جمع بھی کیا جاتا ہے۔ وہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ شعر کی صورت میں کسی چیز کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب و نون زیدۃ من قبلها الف وزن فعل و هذا القول تقریب، یعنی عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، نون، الف نون زیدتان اور وزن فعل۔ بہرحال تانیث کو شروع کر رہے ہیں۔ اما تانیث بالتاء، رہی تانیث بالتا، یعنی تانیث کی چونکہ 2 قسمیں ہیں، یہاں پہلے تانیث بالتا کے ساتھ بتا رہے ہیں، یعنی ایک وہ تانیث جو تا کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری وہ جو تا کے بغیر ہوتی ہے۔ جو تانیث تا کے بغیر ہوتی ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، آگے چل کر بتائیں گے۔ ایک الف مکسورہ کے ساتھ، دوسری الف ممدودہ کے ساتھ۔ جو تانیث بالتا ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جس میں تا لفظی ہوتی ہے، لفظاً موجود ہوتی ہے، اس کو زبان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں تا مقدرہ ہوتی ہے، یعنی فرض کر لی جاتی ہے۔ جس میں تا لفظی ہوتی ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس میں تا مفتوحہ ہو، دوسری وہ جس میں تا مفتوحہ نہیں، ایک وہ جس میں تا متحرکہ ہو، دوسری وہ جس میں تا ساکنہ ہو۔ تا ساکنہ صرف فعل میں آتی ہے اور تا متحرکہ اسم میں آتی ہے، یہاں وہی تا متحرکہ مراد ہے۔ تانیث بالتا سے تا متحرکہ جو اسم کے آخر میں آئے، اور جب اسم کے آخر میں تائے تانیث آئے گی تو وہ وقف کی حالت میں ہا میں بدل جاتی ہے، یعنی جیسے فعل کے جو آخر میں آئی ضربت، یہ فعل کے آخر میں تائے ساکنہ آ رہی ہے۔ اب اسم کے آخر میں تائے متحرک آئے گی، جیسے ضاربتن۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقف میں یہ ہا بن جاتی ہے، جیسے ضاربہ۔ تو تائے تانیث متحرکہ جو اسم کے آخر میں آئے، وقف کی حالت میں ہا بن جائے، اس کو تائے تانیث بالتا کہتے ہیں۔ فشرطہ، اب تانیث بالتا کی اسباب منع صرف میں شرط یہ ہے، یعنی منع صرف یا وہ غیر منصرف تب ہوگی جب اس میں یہ شرط پائی جائے گی، اور وہ شرط کیا ہے؟ ان یکون علما، رہی تانیث بالتا فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے، یعنی غیر منصرف ہونے میں یا اسباب منع صرف میں شامل ہونے میں اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علما، کہ وہ تانیث بالتا علم ہو، نام ہو۔ تانیث بالتا کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ اگر علم نہیں ہوگی، جیسے اب جہاں میں نے جو مثال دی نا قائمتن میں، اب قائم یہ علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو اس لیے میں قائمتن پڑھ رہا ہوں، یعنی اس پر تنوین وغیرہ بھی آئے گی، کسرہ بھی آئے گا۔ تو تانیث بالتا کے مرکب منع صرف کی تاثیر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے کا طلحہ تھا، جیسے طلحہ۔
اب طلحہ چونکہ علم ہے تو جہاں پر کا کے باوجود بھی کا جا رہا ہے، جار آنی چاہیے تھی، لیکن جہاں پر جار نہیں آ رہی اس لیے کہ یہ طلحہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں تانیث پائی جاتی ہے، آخر میں تائے تانیث موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں علمیت بھی موجود ہے، یعنی معرفہ ہونا بھی موجود ہے۔ دو سبب پائے گئے تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، جو جس میں تائے مقدرہ ہوتی ہے، وہ جو ہم نے دلیل حسر ابھی ذکر کی تھی کہ تانیث بالتا کی دو قسمیں ہیں، جس میں تائے لفظی ہوتی ہے، ایک میں تائے لفظی ہوتی ہے، دوسرے میں تائے مقدرہ ہوتی ہے۔ تائے مقدرہ کو مؤنث مانوی بھی کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور اسی طرح مؤنث مانوی، یعنی اسی طرح مؤنث مانوی میں بھی تانیث کی شرط یہ ہوگی کہ وہ علم ہوگا، یعنی پچھلی شرط کو مانوی کے ساتھ جہاں پر جوڑا جا رہا ہے کہ تانیث پہ تا میں شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اور اسی طرح مانوی میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ علم ہو۔ پھر مانوی میں ایک اور شرط بھی بتا رہے ہیں، ثم المانوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر آجمی، کہ اگر مانوی ثلاثی ہو، ساکن الاوسط درمیانہ حرف ساکن ہو، یعنی مؤنث مانوی ہو، تین حرفی ہو، درمیان کا حرف ساکن ہو، غیر آجمی، غیر اجمی ہو، یعنی عربی ہو، یجوز و صرف ہو و ترک، تو اس کا صرف بھی جائز ہے، ترک صرف بھی جائز ہے، یعنی اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ کن صورت میں؟ جب مؤنث مانوی ثلاثی ہو، درمیان کا حرف ساکن ہو اور غیر اجمی یعنی عربی ہو، تو پھر دونوں صورتیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں، منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے، غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کیوں یہ دونوں صورتیں کیوں جائز ہیں؟ آگے دلیل دے رہے، لِأَجْلِ الْخِفَّةِ وَوُجُودِ السَّبَبَيْنِ۔ یہاں ذرا عبارت کو سمجھیں۔ پہلے بتایا کہ مؤنث مانوی میں اگر تین چیزیں پائی جائیں تو اس کا صرف بھی جائز ہے، صرف ہو۔ اب یہاں آگے پہلے صرف ہو کی دلیل دی ہے، یعنی یوں پڑھیں، یجوز صرفہ لأجل الخفۃ وترکہ لوجود السببین، یعنی مؤنث مانوی کا ان تین چیزوں کے وجود کے وقت منصرف ہونا بھی جائز ہے، لأجل الخفۃ، خفیف ہونے کی وجہ سے، کہ یہ جب مؤنث مانوی میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں نا، اور ان کو جب منصرف پڑھا جاتا ہے، یعنی کسرہ بھی دی جا سکتی ہے اور تنوین بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جب تین چیزیں مؤنث مانوی میں پائی جائیں تو وہ خفیف ہوتا ہے، ثقیل نہیں ہوتا۔ اور غیر منصرف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی کلمہ ثقیل ہو جاتا ہے، کوئی کلمہ پہلے سے بھی ثقیل ہے اور اس پر آخر میں کسرہ بھی دے دیا جائے تو یہ اس میں اور زیادہ ثقل پایا جاتا ہے۔ کوئی کلمہ پہلے بھی ثقیل تھا اور اس پر تنوین پڑھ لی جائے تو یہ اور زیادہ ثقیل ہو جاتا ہے، تو یہ غیر منصرف جو پڑھا جاتا ہے، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں دی جاتی، جو غیر منصرف بن جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ثقیل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ان تین صورتوں میں مؤنث مانوی جب تین حرفی ہو، درمیان کا حرف ساکن ہو یا غیر اجمی یعنی عربی ہو تو پھر ثقیل نہیں رہتا، خفیف ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، اور ترکہ، اور ترک صرف بھی جائز ہے، یعنی غیر منصرف بھی پڑھنا بھی جائز ہے۔ غیر منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟
ووجود السببین، دو سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی اس میں علمیت بھی پائی جاتی ہے اور مؤنث بھی پائی جاتی ہے، تانیث بھی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے غیر منصرف اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کا ہند، اب جیسے مثال دی ہے ہند، اب کا ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں، کا ہندا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں صورتیں یہ جائز ہیں۔ اور ہند میں وہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک یہ کہ ہند مؤنث مانوی ہے، اب جب مؤنث مانوی ہے اور ہے بھی تین حرفی، ہا نون دال، درمیان کا حرف ساکن بھی ہے، اور یہ لفظ عربی کا بھی لفظ ہے، اجمی کا نہیں ہے، تو جب تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں مؤنث مانوی میں تو اس کا منصرف ہونا بھی جائز، غیر منصرف ہونا بھی جائز۔ کا ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں، کا ہندا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا يَجِبُ، وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہو، یہاں پر ایک چھوٹا سا قاعدہ یاد رکھیں کہ واو کے بعد جب الا آ جائے تو یہ وہ استثناء والا الا مراد نہیں ہوتا، یعنی یہاں سوائے کا معنی نہیں کریں گے، بلکہ واو کے بعد الا آ جائے تو یہ ان لا سے بنتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی جہاں پر ایک پورا جملہ محذوف ہوگا، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو، وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہو، کیسا نہ ہو، یعنی پچھلی مؤنث مانوی میں تینوں چیزیں نہ پائی جائیں، تین حرفی بھی نہ ہو، درمیان کا حرف ساکن بھی نہ ہو، اور غیر اجمی بھی نہ ہو، یعنی عربی نہ ہو، اجمی ہو، تینوں پچھلی چیزیں اگر نہ پائی جائیں، یجب منعہ، تو اس کا منع ہونا واجب ہوتا ہے، یعنی اس کا غیر منصرف ہونا پھر ضروری ہوتا ہے۔ منعہ یعنی اس کا اعراب کو روکنا، تنوین اور کسرہ کو روکنا واجب ہوتا ہے، غیر منصرف ہونا واجب ہوتا ہے۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، کا زینبا و سقرا و ماہا و جورا۔ اب کا زینبا، اب حالانکہ زینب سے پہلے حرف جارہ داخل کر دیا، کا زینب، لیکن اس کے باوجود با کے نیچے کسرہ نہیں دی، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ حالانکہ یہ مؤنث مانوی بھی ہے اور اجمی کا لفظ نہیں، بلکہ اجمی کا نہیں، تین حرف سے یہ زائد ہے۔ جب تین حرف مؤنث مانوی تو ہے، اب غیر منصرف ہونے کے لیے تین حروف کا ہونا ضروری تھا، اب تین حروف جہاں نہیں پائے جا رہے، چار حروف پائے جا رہے ہیں، زا، یا، نون اور با، تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ زینب اور ساقارہ، اور ساقارہ میں درمیان کا حرف متحرک ہے، اگر درمیان کا حرف ساکن ہو، تین حرفی ہو، ساکن ہو، تو پھر تو منصرف اور غیر منصرف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر درمیان کا حرف متحرک آ جائے، ساکن نہ ہو، تو پھر اس کا غیر منصرف ہونا واجب ہوتا ہے۔ ساقارہ دوزخ کو کہتے ہیں، و ماہا و جورا، یہ دونوں شہروں کے نام ہیں۔ اب یہ دیکھیں، حالانکہ ہیں بھی مؤنث مانوی، ہیں بھی تین حرفی، لیکن اور درمیان کا حرف ساکن بھی ہے، لیکن یہ اجمیوں کے الفاظ ہیں، عربیوں کے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، ماہا وجورا، اس لیے یہ دونوں شہر اجمیوں کے شہر ہیں، اور اجمی کا ہونا یہ مرکب یہ مؤنث مانوی میں جب تین حرفی ہو، درمیان کا حرف ساکن بھی ہو، لیکن وہ عربی نہ ہو، تو وہ غیر منصرف پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ثلاثی سے زائد ہونا یہ ثقیل ہو جاتا ہے، درمیان کا حرف متحرک ہو تب بھی حرف ثقیل ہو جاتا ہے، اور عرب والوں کے لیے اجمی الفاظ کی ادائیگی بھی ثقل کا باعث ہوتی ہے،
اس وجہ سے یہ تینوں صورتیں غیر منصرف میں استعمال کی جاتی. والتانیث بالالف المقصورۃ کحبلى والممدودۃ کحمراء ممتنع صرفها البتہ. اب دوسری تا کی قسم تانیث کی دوسری قسم بتا رہے ہیں. ایک تو تھی تانیث بے تا، اس کی شرط یہ تھی کہ وہ علم ہو. اب تانیث لفظی کی دوسری قسم بتا رہے ہیں کہ اس میں الف ممدودہ اور مکسورہ ہو. والتانیث بالالف المکسورۃ، اور الف مکسورہ کے ساتھ تانیث، کا حبلہ، جیسے حبلہ یعنی حاملہ عورت. والممدودۃ، اور الف ممدودہ کے ساتھ جو تانیث ہوتی ہے، کا حمراء، جیسا کہ حمراء یعنی سرخ عورت. ممتنع، یہ دونوں اگر پائی جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا. ممتنع، وہ غیر منصرف ہوں گی. صرفہما البتہ، ممتنع صرفہما البتہ، ان دونوں کا منصرف ہونا یقینی طور پر ممتنع ہوگا، مانع ہوگا. ممتنع مانع ہوگا. صرفہما، ان دونوں کا، ہما کی ضمیر ممدودہ اور مکسورہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی اگر تانیث الف مکسورہ اور ممدودہ کے ساتھ پائی جائے تو اس کا منصرف ہونا مانع ہوگا یقینی طور پر. مانع ہونے کا مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو وہ غیر منصرف ہوں گی. لأن الالف قائم مقام السببین. کیوں غیر منصرف ہوں گی؟ اس لیے کہ الف جو ہے، چاہے وہ الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، یہ قائم مقام السببین، یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. الف ممدودہ یا الف مکسورہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. کون کون سے؟ ایک سبب آگے بتا رہے ہیں، التانیث ولزومہ، ایک تانیث کا کہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ کے ساتھ، یہ تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ دونوں تانیث کی علامت ہیں، ایک تو اس میں تانیث پائی جاتی ہے. دوسرا سبب وہ یہ پایا جاتا ہے کہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ کے ساتھ ان کے ساتھ تانیث لازم ہو جاتی ہے، کہ جس کلمہ کے آخر میں بھی الف ممدودہ یا مکسورہ ہوگی تو وہ مؤنث ہی ہوگا. الف ممدودہ یا مکسورہ کو اس کلمے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جیسے حبلہ ہے تو حبل نہیں پڑھا جائے گا، حمرا ہے تو حمر نہیں پڑھا جائے گا. یعنی یہ دونوں الفیں تانیث کو اس کلمے کے ساتھ لازم کر دیتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس میں تانیث تکرار کے ساتھ پائی جاتی ہے. ایک سبب بھی تانیث کا اور دوسرا سبب بھی تانیث کا پایا جاتا ہے. تو یہ الف دو سببوں کے کیا مقام ہیں، ایک تانیث کا اور ایک لزوم تانیث کا. یعنی ایک اس کے ساتھ تانیث کو بالکل لازم کر دیتے ہیں کہ تانیث اس سے جدا نہیں ہو سکتی. یعنی مطلب یہ کہ تانیث تکرار کے ساتھ پائی جاتی ہے. یہاں یہ دیکھیں کہ تانیث بھی پڑھا جا سکتا ہے، ولزومہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، التانیث ولزومہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، التانیث ولزومہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب التانیث ولزومہ پڑھا جائے تو ان سے پہلے آنی فعل مقدر ہوگا اور اس فعل کی یہ دونوں مفعول بن رہے ہوں گے. اور جب التانیث ولزومہ پڑھیں گے تو اس وقت یہ سببین کا بدل بنیں گے، اور بدل مبدل منہ پر ایک ہی اعراب ہوتا ہے. سببین کے نیچے کسرہ ہے تو التانیث ولزومہ کے نیچے بھی کسرہ آ جائے گا. یعنی قائم مقام السببین التانیث ولزومہ. اور التانیث ولزومہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس صورت میں یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف احدھا کی. احدھا
التانیسو و لزومہ و ثانیہا لزومہ، یعنی تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ اما المعرفہ، اب چوتھا سبب بتا رہے ہیں، معرفہ رہا معرفہ، فلا یعتبر فی معنی صرف منہا الا العالمیت وتجتمع مع غیر الوصف، رہا معرفہ تو اس کا منع صرف میں اعتبار نہیں کیا جاتا، منہا، یہ ہا کی ضمیر معرفہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ معرفہ میں تا تانیث کا پایا جاتا ہے، یعنی یہ مؤنث ہے، تو یہاں پر منہا میں ہا کی ضمیر بھی مؤنث کی ذکر کی ہے، تو فلا یعتبر، تو اعتبار نہیں کیا جائے گا، فی منع صرف، منع صرف میں، منہا معرفہ سے، معرفہ منع صرف میں معرفہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یوں ترجمہ کریں کہ معرفہ میں منع صرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا الا مگر العلمیت، علمیت کے ساتھ، یعنی سوائے علمیت کے معرفہ میں غیر منصرف ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ معرفہ میں جب علمیت پائی جائے گی تو وہ معرفہ غیر منصرف بنے گا، اور اگر معرفہ میں علمیت نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ معرفہ غیر منصرف نہیں بنے گا، اس لیے کہ معرفہ کی بہت ساری قسمیں، تقریباً 7 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک، معرفہ کہتے کسے ہیں؟ معرفہ کی تعریف یہ ہے کہ جو شے معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، ما وضع لشیء معین، جو شے معین، ما وضع لشیء معین، جو شے معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور یہ جب مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے غلام و زید، معرف بلام ہو تو بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے الرجل، ضمیریں بھی ساری معرفہ ہوتی ہیں، اسماء اشارہ بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں، اسم موصولات بھی، اسم موصول جو ہے یہ بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں، معرف بن ندا بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے یا رجل، اور اعلام یعنی نام بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ معرفہ کی بہت ساری قسمیں تھیں، انہوں نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر صرف علمیت پائی جائے گی تو وہ غیر منصرف ہونے میں شامل ہوگا، علمیت نہیں ہوگی تو وہ غیر منصرف میں شامل نہیں ہوگا۔ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ جو معرفہ ہے یہ جمع ہوتا ہے غیر وصف کے ساتھ۔ یہ پیچھے بھی ہم صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ معرفہ غیر وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، وصف کے ساتھ کبھی بھی معرفہ نجی علمیت جمع نہیں ہوتی، اس لیے کہ معرفہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے، وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔